میرے بھائیوں یہ ہے اسلامک شادی. کتنا سمپل ہوا. یہ بتائیے اس میں کس نے کون لڑکی کا باپ دیکھا جا کر لڑکے کو؟ وہ تو لڑکا چلا گیا تب نے دیکھا. اب بتائیے لڑکے کی ماں دیکھی لڑکی کو جا کر؟ لڑکے کا ابا دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. کیا حضرت جلیبیب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ شادی کر رہے ہیں میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں؟ نہیں, اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں. اب کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اور بغیر کسی لین دین کے کچھ طے ہوا؟ گاڑی چاہیے 4 ویلر, کچھ طے ہوا؟ کتنے باراتی جائیں گے؟ سنے نا باراتی, اللہ کے رسول نے فرمایا 100 باراتی لے کر جاؤ. کہا نہیں؟ کہا تھا کیا؟ ایک بھی باراتی نہیں. اسلام میں یاد رکھ کے نوٹ کر لیجئے, باراتی کا لفظ کہنا ہی ناجائز ہے. اسلام میں شریعت میں باراتی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اگر تصور ہے تو صرف مہمان نوازی کا. مہمان بن کر جائیے, لڑکی سے نکاح ہو جائے, لڑکی کو لے کر آئیے. لڑکی والے کے گھر میں کھانا کہیں سے جائز ہی نہیں ہے, کہیں سے نہیں. ہاں لڑکی والا کہہ دے نہیں میرے گھر آئیے, آپ میرے مہمان رہیں گے, میں آپ کو عزت جو ہو سکے گا کروں گا. کیا یہی ہوتا ہے آج؟ آج لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میاں میں غریب ہوں, میں اتنے باراتیوں کو نہیں کھلا سکتا. لڑکے والا کہتا ہے نہیں میں. وہ لڑکی کا باپ کہتا آپ 10 آدمی آئیے. لڑکے کا باپ کہتا میرا خاندان بڑا ہے, میں 100 آدمی آؤں گا. اور سن لو, لڑکی کا باپ کہتا ہے اتنا بوجھ نہ ڈالو. لڑکے کا باپ کہتا ہے نہیں میرا خاندان بڑا. اور سنو, اور پلس ڈیمانڈ خصی کا گوشت کھلانا ہوگا. اب لڑکی کا باپ رشوت سے پیسہ لاتا ہے. کہاں سے لاتا؟ رشوت سے, بھیک مانگ کر, اور سارے باراتیوں کو خصی کا گوشت کھلاتا ہے. سچ بتائیے وہ جان بوجھ کر وہ خوشی سے کھلا رہا ہے؟ کہیے نا, خوشی سے کھلا رہا ہے یا مجبوری میں کھلا رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا کوئی بھی مال ایک مسلمان کے لیے کسی انسان کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتا. کھانا حلال نہیں ہو سکتا, 1 روپیہ حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خوشی کے ساتھ نہ کھلائے. اب وہ مجبوری میں کھلا رہا. کھانا کیا ہوا؟ پہلے تو رشوت پر لایا. غریب آدمی کہاں سے اتنا لا پائے گا؟ خود گھر میں الویسٹر لگا ہوا ہے. اور لڑکے کا باپ فرمائش کیا کر رہا ہے؟ 2 لاکھ جہیز دیجئے, میرے ڈھلیا کر کے شادی کروں گا. اگر لڑکی کے باپ کے پاس اتنا ہوتا تو اپنے گھر کو ڈھلیا نہیں کرتا, وہ رشوت بتلاتا ہے. حرام ہے وہ پیسہ. اور باراتی میں بڑے سوٹ بوٹ کے ساتھ امام صاحب کو بھی لے چلتے ہیں, چلیے امام صاحب آپ بھی. وہ حرام کا خود بھی کھاتے اور امام صاحب کو بھی کھلا دیتے. اسی لیے تو آپ مسجد میں جاتے, امام صاحب کو بھی باراتی میں لے جاتے. امام صاحب جانتے ہیں کہ مسئلہ حرام ہے, نہیں جائیں گے, لیکن آپ نہیں جائیں, امام صاحب انکار کر دے تو پتا چلا امام صاحب کی صبح کی چھٹی ہو جائے گی. امام صاحب کی چھٹی کر دیں گے, امام صاحب نہیں رہیں گے ہمارے یہاں, ہے نا. امام صاحب بیچارہ مجبور ہو کر چلے جاتے ہیں. کسی کے نے دعا مانگ رہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما, مصیبتوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جتنی مصیبتیں اور پلس ڈال دو اتنی اور ڈال دو. اس سے بڑا کمینہ اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں, جو اپنی خوشی کے لیے ایک باپ کی بیٹی کو رلاتا ہے اور ایک بیٹی کی باپ کو رلاتا ہے. شادی کے وقت کیا ہوتا یہ, اب لڑکی کو اب گھر میں گیت شروع, رشتہ طے, اب گھر میں گیت شروع. گیت پر ہوا, گانا تو ماشاءاللہ روٹیاں بناتے گاتی ہیں. گانا تو ماشاءاللہ روٹیاں بناتے گاتی ہیں. یہی حضرت فاطمہ تھی, جب آٹا گوندتی, کھانا بناتی, چاول ڈالتی تو زبان پر قرآن کے الفاظ ہوتے. اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوگی, ان کے گھر میں حسن حسین نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہمارے گھر میں ہوں گے؟ وہ بیٹی جنت کے عورتوں کے سردار نہیں ہوں گی تو کیا یہ ہوں گی جو کھانا بناتے ہوئے گانا گاتی ہیں؟ حضرت فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ حسن اور حسین کہلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کن کے بارے میں فرمایا؟ ان چڑھیلوں کے بارے میں جو روٹیاں بناتے ہوئے گانا گاتی ہیں. یہ تو اپنی بھی جہنم تیار کر رہی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کی بھی جہنم تیار کر رہی ہے. خود بھی جہنم میں جائے گی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی.
اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کس ماں کے قدم کے نیچے؟ ان گانا گانے والیوں کے، نچنیا کے سامنے، نچنیا کے قدم کے نیچے نہیں میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ جیسی عورتوں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے تو سوائے چپل اور جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو خود بھی جہنم میں جا رہے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ اب بتائیے، اچھا اب لڑکے کو ہلدی لگنی شروع ہو گئی ہے نا؟ اب لڑکے کو ہلدی کون لگا رہا ہے؟ لڑکے کا ابا؟ لڑکے کی اماں؟ نہیں، لڑکے کی بھاوج، بھابھی، لڑکے کی دور دراز کے پورے گاؤں کی لڑکیاں ہے نا، جو پورے محلے میں ہے۔ کیسے لگاتی ماشاءاللہ، آپ لوگ جانتے ہیں، اچھی اچھی بہت پیاری گیت ہوتی ہیں۔ اگر آپ شیطان شرما جائے لیکن آپ نہیں شرمائیں گے، سر پر ٹوپی ہے، باہر بیٹھے ہیں، گھر میں گیت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ کیسی گیتیں ہوتی ہیں؟ وہی ساس، وہی خالہ، وہی سارے لوگ۔ جب لڑکا گھر آتا ہے تو سامنے لڑکا کو بٹھا کر گندی گندی گالیاں دے رہی ہوتی، کوڑھیا، بھنگلاوا، نہ جانے کیا کیا کہتی ہے۔ اور جب وہی دسہرہ کھانے جب آتا ہے لڑکا تو منہ چھپائے پھر رہی ہوتی، یہ میرا داماد ہے، میرا چہرہ دیکھ لے گا۔ واہ، تو اس وقت کیا تھا؟ آپ کا کون تھا؟ وہ آپ کا کون تھا؟ ہسبینڈ تھا جو گالیاں دے رہے تھے؟ آپ دیتے نا گالیاں؟ بولیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لڑکی کو ہلدی لگ رہی، لڑکے کو ہلدی لگ رہا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ بھابھی لگا رہے دیور کو ہلدی، ہے نا؟ میں کہوں دیور بھابھی کو ہلدی لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے دیور لڑکی کے بھابھی کے ہاتھ میں ہلدی لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ لگا سکتی ہے۔ ایک لڑکا لڑکی کو ہلدی لگا سکتا ہے اس کے ہاتھوں کو چھو کر، مل کر، پورے بدن کو؟ نہیں۔ کیوں؟ لڑکا نہیں لگا سکتا لڑکی کو، یہ سب جانتا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ نہیں لگا سکتا تو اپنی بیٹیوں کے لیے نوجوان منتخب کر لیجیے مہندی لگانے کے لیے، ہلدی لگانے کے لیے۔ سب کہیں گے، سب کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ایک لڑکا لڑکی کو ہلدی نہیں لگا سکتا۔ مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر لڑکی لڑکے کو کیسے چھو سکتی ہے؟ چھری پر تربوز گرے یا تربوز پر چھری گرے؟ کس کو کٹنا ہے؟ کٹنا ہے نا۔ لڑکا چھوئے لڑکی کو، لڑکا چھوئے لڑکی چھوئے لڑکا کو، یہ ناجائز ہے نا۔ بھابھی چھوئے لڑکا کو تو بہت پاک صاف ہے بھابھی، اور اگر دیور چھو لے تو بڑا کمینہ ہے، بڑا بدتمیز ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا یہ صحیح ہے؟ جب دیور کا بھابھی کو ہلدی لگانا، مہندی لگانا جائز نہیں، خدا کی قسم اسی طرح بھابھی کا دیور کو مہندی لگانا جائز نہیں، ہلدی لگانا جائز نہیں۔ اگر لڑکے کو کوئی ہلدی لگا سکتا ہے تو صرف اور صرف ماں ہے، خالہ ہے، بہن ہے، لیکن لگاتی کون؟ ماں تو بیچاری کام کر رہی ہوتی ہے، بہن کام کر رہی ہوتی، خالہ کہیں اور، پورے گاؤں کی لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں آ کر ہلدی اور مہندی لگا رہی ہوتی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب بولیے جائز ہے کہ ناجائز؟ بولیے جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز۔ تو کیا کرنا ہے اس کو اپنے گھر میں سجانا ہے، ہٹانا ہے؟ کہیے انشاءاللہ ہٹانا ہے۔ اور اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو خدا کی قسم سنبھل جائیے، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بالکل ناجائز ہے، نہیں چھو سکتے۔ اور لڑکوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، ہنس رہا ہوتا، مسکرا رہا ہوتا ہے، اچھا موقع ملا، بڑے خوش ہیں۔ خوشی کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، رسول اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ باپ ٹوپی لگا کر مسجد میں بیٹھا اور گھر میں زناکاری ہو رہی ہے، اور باپ سمجھ رہا ہم بڑے دیندار ہیں۔ خدا کی قسم پہلے باپ کے گریبان پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ باپ بے فکر نہ رہے، ماں بے فکر نہ رہے، سب سے پہلے انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ گھر کا ذمہ دار ماں باپ ہے، یاد رکھیے۔ اور آگے چلیے، اب شادی کے دن ہلدی لگ گئی، مہندی لگ گئی، اب شادی کے دن آ گئے، باراتی آ رہی ہے۔ باراتی کا تصور نہیں لیکن لاتے ہم تو بات کرنا پڑ رہا ہے۔ باراتی آ گئی، کیمرے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ کس کے کیمرے؟ بہت جگہ تو اتنی بے حیائی پھیل گئی ہے، لڑکی کو کپڑا پہنایا جاتا، اس کا بھی فوٹوز لیا جاتا، اس کے بھی ویڈیو بن رہے ہوتے۔
لڑکیوں کو سجایا جا رہا ہے اس کے بھی ویڈیو لیے جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے اگر میں آج یا کوئی بھی اس مجلس میں کہہ دے آپ میں سے کسی کو، آپ جائیے اپنی بیٹی کو لے کر آئیے، میک اپ کرا کر بناؤ سنگار کرا کر کے نئے کپڑے پہنا کر لائیے، میں اپنی آپ کی بیٹی کا ویڈیو بناؤں گا، سچ بولیے آپ کیا کریں گے اس لڑکے کے ساتھ؟ بولیے نا کیا کریں گے؟ پیار کریں گے نا، آؤ بیٹھو کرسی پر، ناشتہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو تیار کر کے لاتا ہوں، ماریں گے نا؟ اور یہی ہوتا ہے کیا؟ کیمرہ والا آتا ہے، آپ کی بہو بیٹیاں تیار رہتی ہے اور ہماری بہو بیٹیاں گھر کے جو ہوتی ماشاءاللہ بناؤ سنگار کر کے بالکل سر سے دوپٹہ ہٹا کر ویڈیو بنوا رہی ہوتی ہے۔ یہ ناجائز ہے تو یہ کہاں سے جائز ہے بتائیے؟ دونوں، اگر جائز ہوگا تو دونوں ہوگا اور ناجائز ہوگا تو دونوں ہوگا، بولیے ناجائز ہے کہ جائز؟ تو ویڈیو کیمرہ بنوانا، ویڈیو بنوانا جائز ہوا کہ ناجائز؟ کیوں بنواتے ہیں؟ پھر کیوں بنواتے ہیں بولیے نا؟ نہیں، آنکھوں کو مزہ آ رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے، فلاں کے شادی میں تو 3 کیمرے لگے تھے اور اس کے بعد بھی بدتمیزی دیکھیے لڑکے کی، اتنا بیوقوف لڑکا، شادی کے بعد جب کیسٹ دیا جاتا ہے تو کیسٹ لگوا کر اپنے دوستوں کو ساتھ میں، دیکھو یہ میری فلاں ہے، یہ میری فلاں، یہ میری بیوی دیکھو۔ بیوقوف، تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اپنی بیوی کو دکھا کر خوش ہو رہا دوسروں کو؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ بیٹھ کر فیملی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس نحوست کو بھی دور کیجئے، اس نحوست کو بھی دور کیجئے، اپنے شادیوں سے اس کو الگ کیجئے۔ شادی کا حصہ نہیں ہے، بربادی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں چند دن کی دنیا ہے، آج آنکھیں کھلی ہے، سب کچھ رنگین لگ رہی ہے، آنکھیں بند ہوتے انشاءاللہ پھر قبر آپ کو شمشان گھاٹ معلوم ہوگا اور جہنم کا گڑھا معلوم ہوگا۔ اس دن چیخیں گے، چلائیں گے، نہ وہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے آپ نے اتنی ساری بے حیائیوں کا کام کیا ہے، نہ بیٹی کام آئے گی جس کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہے۔ سارے کے سارے چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں، نہ یہاں نہ آخرت میں، نہ قبر میں نہ آخرت میں۔ کہیے انشاءاللہ ویڈیو کو دور کریں گے، کہیے انشاءاللہ، زور سے کہیے، لگے کہ ایمان ہے جس دل میں، کہیں لگے ایسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے کہ انشاءاللہ اپنے شادیوں میں جب کریں گے، اب جو ہو چکا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو انشاءاللہ بچی ہیں ان میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تبھی اس جلسے اصلاح معاشرہ صحیح معنی میں مقبول ہوگا اللہ کی نگاہ میں، اور یہ کرنا آپ کا قبول ہوگا، ورنہ یہ برباد ہو جائے گا۔ ہم نے کہا آپ نے سن لیا، چل دیے، برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ویڈیو کیمرہ ہو گیا، اب کیا ہے؟ کھانے کے لیے انتظام دیکھیے، کھانے کا انتظام دیکھیے کس طرح۔ ایک لڑکا بینچ پر ہے، سامنے لڑکا لڑکی سب ایک ساتھ ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا شخص جو اپنی بہو بیٹیوں کی بے حیائی کو دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکا بات کر رہا ہے، لیکن باپ بڑا خوش ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیوس ہے، اسے اردو زبان میں بھڑوا کہتے ہیں۔ اسے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بھڑوا کہتے ہیں، جو اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی دیکھ کر، عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دوسری حدیث کے اندر؟ فرمایا المرأۃ اذا استعطرت، جب عورت گھر سے نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے، المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور مردوں کی مجلس سے گزر جاتی ہے۔ ورڈ پر دھیان دیجیے، عورت وہ لڑکی خوشبو لگا کر، یا خوشبو والی کوئی بھی کریم یا کچھ بھی ہو لگا کر، جس میں کوئی خوشبو ہے وہ لگا کر گزرتی ہے اور مردوں کے پاس سے گزرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے ویسی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کھلے عام لفظوں میں فرمایا یعنی زانیتن، وہ زانیہ ہے، یعنی جیسے ایک لڑکی کوٹھے پر جا کر اپنے جسم کا دھندا کرے، جیسے وہ گنہگار ویسے یہ گنہگار ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکا اور لڑکی کو ایک ساتھ کھانے پر بٹھا دیتے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ اتنی بڑی افسوس کی بات ہے، لڑکا اور لڑکی کا جسم ٹچ ہو رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔
नहीं, शादी के मौके पर लड़की के बैठने का इंतजाम अलग हो, लड़के का इंतजाम अलग हो, ताकि ये बेहयाई ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, चलिए आप बाराती गए, बाराती से पहले लड़के वाले ने क्या किया? जहेज लिया। क्या लिया? जहेज। जहेज का पैसा तो आप लोग जानते ही हैं, प्योर हलाल है, जानते हैं ना? क्या है? जर्रा बराबर उसमें कोई चीज गलत नहीं है ना? पूरा क्या है? पूरा का पूरा हराम है। अब देखिए वो गांव जहेज लेकर आता, 1 लाख 2 लाख जितना लिया, चाहे 1 रुपया क्यों ना लिया, वो हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशिया वल मुर्तशिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले पर और लेने वाले पर लानत फरमाई। लानत कहते किसे? लानत कहते हैं उस चीज को कि अल्लाह के रहमत से दूर हो जाए। जैसे माँ कभी गुस्सा होती है ना तो कहती है ना, जाओ ट्रक के नीचे आ जाओ, मर जाओ, हेरा जाओ, कहती है ना कभी। इस मतलब यही हुआ कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, खत्म हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यह है लानत का मतलब। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से दूर कर दे। अब जिसे अल्लाह ही अपनी रहमत से दूर कर दे, बताइए उसका ठिकाना कहां होगा? जहन्नम में। चलिए आइए फिर पॉइंट पर। अब जहेज का पैसा लेकर आता है, सारे गांव वालों को दावत देता है कि नहीं? सारे लोग बड़े खुशी मसरत के साथ जाते हैं, खाना खाते हैं। बोलिए वो खाना हलाल है कि हराम? कहिए हलाल है या हराम? बोलिए। तो जब खाते हैं तो खाने में नहीं शर्माते, तो बोलने में कैसे शर्म? बोलिए हराम है। तो आप कौन सा खाना खाते हैं पता है? मिसाल के तौर पर एक बात कहूं, अगर यहां पर एक सुअर ज़बह किया जाए, खिंजीर, और उसको बांट कर आप सबको दिया जाए, कितने लोग लेंगे? हाथ उठाइए। कोई नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके ईमान को सलामत रखे। लेकिन जैसे सुअर खाना हराम है, वैसे उस रिश्वत के पैसे का बना हुआ खाना हराम है, लेकिन सब खाते हैं। वो तो बिरयानी की शक्ल में होती है ना, पुलाव की शक्ल में होती है, बड़ा खाने में मजा आता है ना? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बंद कीजिए ऐसे खाने को। मैं तो हर जगह कहता हूं, मेरी अभी लड़ाई चल रही ऐसे लोगों से। अभी मेरा टॉपिक अक्सर यही होता कि इन लोगों का बायकॉट किया जाए, ऐसे लोगों के शादी में हरगिज शरीक ना हुआ जाए। और मैं मस्जिद के जिम्मेदारान से कहता हूं कि आप अपने गांव के इमाम साहब को फुल ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन कोई आज तक नहीं दिया। जहां कहा कोई नहीं दिया। जानते हैं कि अगर देंगे तो हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। कोई नहीं दिया। मैं कहता हूं कि दीजिए। आप ईमान वाले तो ईमान की अलामत पेश कीजिए, ईमान का सबूत दीजिए कि आपके अंदर ईमान है। आप अपने इमाम साहब से कह दीजिए कि इमाम साहब, जिस घर में भी जहेज लिया हो, वहां ऐलान कर दीजिए कोई नहीं जाएगा। नंबर 1, जिस घर में डीजे के साथ बाराती आ रही हो, उस घर का निकाह आप नहीं पढ़ाएंगे और ना किसी को पढ़ाने दिया जाएगा, ना किसी को पढ़ाने दिया जाएगा। बताइए, अगर इस बात पर सिर्फ अमल कर लीजिए, सिर्फ सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली इमाम को इतना ऑर्डर दे दीजिए कि आप निकाह नहीं पढ़ाइएगा, तो बताइए कोई भी बेटी वाला अपने घर में डीजे वाला बारात मंगवाएगा? एक और बायकॉट कीजिए उस घर का। कोई नहीं खाना खाएगा, कोई उस घर में नहीं जाएगा। बोलिए अकेले शादी कर लेगा वो? निकाह कौन पढ़ाने आएगा? कौन मौलवी आएगा? जब यहाँ का मौलवी नहीं पढ़ा रहा है तो बाहर किसकी मजाल हिम्मत हो जाए जो अंदर आ जाए? लाठी से लेकर उसको दफा कीजिए। इंशाअल्लाह अगर एक खुदा की कसम एक गांव ने ये हिम्मत कर ली, खुदा की कसम दूसरे मोहल्ले में शुरुआत हो जाएगी। और जिस गांव में हो गई, खुदा की कसम उस मोहल्ले में कोई जहेज लेने वाला ना होगा, ना कोई डीजे से बाराती आएगी। अगर एक लड़का आपके घर के सामने गाना गाता, आपकी बहन बेटी घर में है, तो आप उस लड़के को जुतिया देंगे, मारेंगे। पूरा वो डीजे लेकर आता, नाचता है, डांस करता, गाना गाता, बेशर्मी वाला, सारे लोग अपने छतों से गाने सुन रहे होते। तो आपसे बड़ा और हमसे बड़ा बेशर्म कौन है? गांव का लड़का गाता है तो बड़ा नाफरमान, बदमाश, और बाहर वाले एक अजनबी आकर गाना गाता, डांस करता है, हमारी माएं बहनें सुनती है, और आप बड़े इज्जतदार घराने के, माशाअल्लाह। ऐसी इज्जतदारी शैतान को पसंद है, अल्लाह को पसंद नहीं है। ये शैतान का घराना है, ईमान वालों का घराना नहीं हो सकता। बोलिए बायकॉट करेंगे इंशाअल्लाह? कहिए इंशाअल्लाह बायकॉट करेंगे। आधा नहीं कह रहे, क्यों पता है? बिरयानी नहीं खा पाएंगे। अरे तो कहिए, हाथ उठाकर सबूत दीजिए।
सबूत दीजिए कि इंशाअल्लाह मैं बैकाट करूंगा। और मैं सदर सेक्रेटरी अगर यहाँ मौजूद है तो मैं कहता हूँ कि इमाम साहब को बड़े अदब और एहतराम के साथ जाए उनके पास और कहे इमाम साहब ऐसे घर का निकाह नहीं पढ़ाना इंशाअल्लाह, मेरा बस चले तो इंशाअल्लाह सब बंद करा दो। लेकिन मेरा कहने से क्या होगा? सदर सेक्रेटरी यहाँ गांव के खुदा होते हैं, इमाम को पल में चाहे तो निकाल दे, पल में चाहे तो नया इमाम ले आए, है ना। वो समझते हैं इमाम को इमाम नहीं समझते, इमाम को नौकर समझते हैं। वो सदर सेक्रेटरी ये समझते हैं हम गांव के हेड हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल के जमाने में सब कुछ जो हुआ करता था, सदर सेक्रेटरी सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इमाम होता था वो फैसला करता था, आज फैसला इमाम का नहीं होता, उन जाहिल अनपढ़ गवार सदर सेक्रेटरी का होता है और इमाम को मानना पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं? क्या ऐसे लोगों का सदर सेक्रेटरी रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। अगर बने भी तो इमाम से मशवरा लेकर काम करें। क्या आप में से जो सदर सेक्रेटरी, क्या इंशाअल्लाह कहिए हम अपने इमाम को फुल ऑर्डर देंगे ऐसे घरों में निकाह नहीं पढ़ाने का, और आप तैयार रहिए लाठी लेकर कि कौन सा घर है देख लेंगे जो जिस घर में गाना बजेगा। कौन आता है इमाम निकाह पढ़ाने के लिए? जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया इंशाअल्लाह ये मोहल्ला इस्लाम नगर पूरे जम्मू एरिया में बल्कि कहिए पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसा तकवार परहेजगारी फिर कहीं नहीं पाया जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है, उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ऐसा होगा, लेकिन जो अंदर दिल कह रहा वो नहीं होगा। सदर सेक्रेटरी नहीं जाएगा, इमाम साहब के पास नहीं जाएगा और ना ही खाने का बैकाट करेंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला सेहत दिया, तंदुरुस्ती दी, रोटी खा ले, सत्तू खा ले, भूखे रह जाए वो फायदा है। भूखे रहे सब्र करे इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा सब्र करने का। लेकिन वो हराम का खाना खा रहे हैं, उसका नतीजा तो आपको बता ही दिया कि अगर इमाम साहब को भी खिला रहे हैं तो इमाम साहब की नमाज इबादत गोल और आपकी भी गोल। समझ में आई बात? क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? अब बताइए हमारी जो शादी है मोहल्ले की, इस्लामी है या शैतानी है? बोलिए। हम शादी ब्याह कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं? तो इंशाअल्लाह हम लोग इस्लामी तरीके से शादी करेंगे, है ना। शादी करने से पहले क्या देखेंगे? बोलिए क्या देखेंगे? अब मैं अपनी बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। क्या देखेंगे? मालदार लड़का या दीनदार लड़का? लड़की कैसी देखेंगे? लड़की देखने जाएंगे? देखने जाएंगे नहीं, किसको दिखा देंगे? लड़का और लड़की को, ताकि हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो जाए। जी बोलिए नहीं, अमल कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो दो बातें। तीसरी बात, इंशाअल्लाह बाराती का तस्वुर खत्म कीजिए। बाराती का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, समझ में नहीं आता कि एक बाप, गरीब बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर ही वो रोना शुरू कर देता है, उसी दिन से रुपया रुपया जोड़ना शुरू कर देता है। और ये कमीने लोग अपने बेटे के गुरूर में, मेरे पास तो 2 लाख का टिकट है प्लस बाइक है, गाड़ी है, वो गरीब बाप के आंखों में जब तक बेटी घर में रहती है तब तक रो रहा होता है। शादी के दिन देखिए बेटी के बाप से जो फरमाइश करे दौड़ दौड़ के आता है, पूछता कोई कमी तो नहीं हुई बेटा? बारातियों से पूछ रहा है। बाराती क्या कहता? नहीं, खाना सही नहीं बना। खा लिया है, हराम का पेट में चला गया, कहता खाना सही नहीं था। बाप, बेटी का बाप खुशी खुशी, चाहे अंदर से कितना ही गम क्यों ना अंदर से रो रहा होता है, लेकिन बारातियों के सामने अपनी खुशी का इजहार करता है। वो हंसकर आपसे बात करता है, हाँ फला चीज आ जाएगी। लेकिन जैसे ही बेटी रुखसत होती है तो बाप एक घर में जाकर रोना शुरू कर देता है। क्या, क्यों रोता है? कि अब मैं सूद पर पैसा लिया हूं, मेरी तो इतनी आमदनी नहीं, मैं बेटी का जो पैसा लिया वो कहां से अदा कर पाऊंगा। और ये बाराती वाले एक टाइम खाकर उस बेटी वाले को कर्जदार बनाकर चला आया। कौन किया ये सब? मैं पूछना चाहता हूं इसका जिम्मेदार कौन है? बेटी की आंखों में आंसू कौन लाने वाला? अरे हमें तो पैदा किया गया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था, किसी के दर्द में काम आए, लेकिन ये इंसान दर्द बांटने वाला क्या, ये तो दर्द देने वाला बन गया। इबादत के लिए तो फरिश्ते काफी थे, फरिश्ते तो इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान है, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दिया है। याद रखिए, अगर इस नहूसत को नहीं रोका, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब आपकी बेटी पर यह बात आएगी, जब आपका घर उजड़ेगा, तो उस दिन आपको दीन में तारे
نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. ورنہ اگر وہ دن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ایسے گھروں کا بائیکاٹ کیجئے, ایسے گھروں کا کھانا بند کیجئے, بھراتی بند کیجئے. بس جائیے, اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح مسجد میں پڑھو. ہم نے ہر مذہب کے لوگ نکاح کہاں پڑھواتے ہیں؟ چرچ میں, مندر میں. ہم لوگ مسلمان کا میرج ہال بنا لیا. کیوں بنایا پتا ہے؟ ڈانس کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں نکاح کرو. اگر مسجد میں نکاح کرانے کے لڑکا آئے گا تو بتائیے ڈی جے لے کر آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا نا. لیکن ہم نے مسجد بدلی, ڈی جے جگہ لے لیا. سو ایک سنت چھوڑیں گے دوسرا گناہ جنم لے لے گا. یاد رکھیے, مسجد میں نکاح کرائیے. لڑکے والے لڑکی والے کی آمد کھائیے. لڑکا نکاح کر لے, نکاح کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرے, دعوت دے تو سب ولیمہ کیجئے. بات لمبی ہو جائے گی, ولیمہ کی بات انشاءاللہ کبھی اور وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور بات ہوگی. میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی جگہ لوں گا. میں نے جو حدیث پڑھی تھی بخاری شریف کی ہے. کس کی ہے؟ بخاری شریف. ایسے بھی کہتے ہیں بخاری شریف سب کا بخار چھوڑاتا ہے نا. کیا فرماتے حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے راوی عن عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس حال میں وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب, اس حال میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتین پکڑے ہوئے تھے اور پکڑے ہوئے چل رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں, لیکن اے میرے پیارے نبی مجھے اپنے نفس سے زیادہ پیار ہے, مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے. مجھے اپنی جان کے بعد اگر کوئی محبوب ہے تو وہ آپ ہیں. اب اللہ کے رسول کا جملہ سنیں, کیا کہا؟ دنیا میں سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں, لیکن آپ سے بھی زیادہ محبوب کیا ہے؟ مجھے میری زندگی میری جان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی بیدی ولا والذی نفسی بیدی. اے عمر بن خطاب, اے عمر خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, تم ایمان والے نہیں ہو سکتے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیک من نفسک, جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. فرمایا, اور یہ بات تو ایسی تھی جو کہا عمر تم ایمان والے ہی نہیں ہو, جھنجھوڑ دیا اس لفظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ میرے نزدیک انت احب الی من کل شیء لانت احب الی من نفسی, کہ میرے نزدیک آپ اب میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں, میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی سنت کے خاطر, آپ کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, آپ کے کہے کے مطابق آپ کی حفاظت میں اپنی جان دے دوں گا. میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کی سنت کے خاطر میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا آن یا عمر خوش ہو جاؤ, مبارک ہو, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. کیا مطلب ہوا؟ اگر نبی کے ایک طریقہ بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی, اس پر عمل نہیں کرتے, ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے, تو خدا کی قسم آپ بھی پکے ایمان والے نہیں ہیں, پکے ایمان والے نہیں ہیں. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, اپنے شادی بیاہ کو شریعت کے مطابق کیا کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اگر آپ صحیح ہو گئے تو آپ کی وجہ سے پورا محلہ صحیح ہوگا, اور پورے محلے کے صحیح ہونے کی وجہ سے پورے محلے میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاشرے کو شیطانی معاشرہ نہیں بلکہ پاکیزہ معاشرہ
وہ معاشرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، وہ معاشرہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق سنت کے مطابق نکاح کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جس نے اس کے رسول پیش کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، عمر جیسا، عمر رضی اللہ عنہ جیسا، شجاعت کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا، اور اس میں ایک لفظ جوڑ لیجئے سخاوت کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی مالداری کا، کہ اپنے گھر سے اپنے کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیجئے، یہ ہے مالدار۔ مالدار وہ جو خرچے کر رہا، مالدار وہ ہے جو اب کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کروا دے۔ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، جوڑ دیجئے سخاوت کا، لیا جائے گا تجھ سے، لیا جائے گا پھر تجھ سے دنیا کی کام امامت کا۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ، جیسے پہلے امام تھے، سارے لوگوں پر ہم حاکم تھے، انشاءاللہ پھر حکومت ہماری آئے گی۔ کب؟ جب ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی، حیات باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔